بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ، کہتے ہیں کہ جائز ہے آدمی کے لیے یہ کہ شادی کرے اپنے رضاعی بھائی کی بہن سے۔ مثال کے طور پر پیر صاحب اور رضوان نے مل کر دودھ پیا ایک اجنبی عورت مسعودہ کا، ٹھیک ہے؟ تو اب پیر صاحب اور رضوانہ یہ دونوں بہن بھائی بن گئے۔ اب پیر صاحب کے لیے جائز ہے یہ رضوان یا رضوانہ جو بھی ہے اس کی بہن سے نکاح کرے، اس لیے کہ جو اس کی بہن ہے اس سے پیر صاحب کو کوئی تعلق نہیں ہے، وہ پیر صاحب کے لیے اجنبیہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ کہتے ہیں یہ بالکل ایسے ہی جائز ہے جیسے نسبی بھائی کی بہن سے نکاح جائز ہے۔ اس کی صورت کیا ہوگی؟ اس کی صورت یہ ہوگی، مثال کے طور پر رضوانہ نے نکاح کیا پیر صاحب سے، پیر صاحب سے ایک لڑکی پیدا ہوئی مسعودہ، ٹھیک ہے؟ پھر پیر صاحب کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد رضوانہ نے پھر دوسرا نکاح کیا سراج سے، سراج سے پیدا ہوا ایک بیٹا سعد۔ اب سعد اور مسعودہ دونوں باشریک بہن بھائی ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ جو سراج ہے اس نے ایک اور نکاح کیا سیدہ بی بی سے، ٹھیک ہے؟ پھر اس سیدہ بی بی سے طلحہ پیدا ہوا۔ اب یہ طلحہ اور یہ سعد دونوں آپس میں باپ شریک بھائی ہیں۔ اب طلحہ کے لیے جائز ہے کہ وہ سعد کی بہن مسعودہ سے نکاح کرے، اس لیے کہ مسعودہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، مسعودہ اس کے لیے اجنبیہ ہے، اس کی ماں بھی ہو رہا ہے، اس کا باپ بھی ہو رہا ہے۔ تو جیسے نسبی بھائی کی بہن سے نکاح جائز ہے، رضاعی بھائی کی بہن سے بطریق اولا نکاح جائز ہوگا۔ وَكُلُّ صَبِيَّيْنِ اجْتَمَعَا، یہاں سے صاحب قدوری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دو بچوں نے مل کر ایک عورت کا دودھ پیا، تو یہ مسئلہ گزر چکا ہے۔ جب ایک لڑکا اور لڑکی مل کر کسی عورت کا دودھ پیے، کسی تیسری عورت کا، تو دونوں رضاعی بہن بھائی بن جاتے ہیں۔ تو جیسے حقیقی بہن بھائی کا نکاح حرام ہے، رضاعی بہن بھائی کا نکاح بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ وَلَا يَتَزَوَّجُ الْمُرْضَعَ، فرمایا کہ جس بچی نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے اس عورت کے تمام بچے اس بچی پر حرام ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ اس کے بہن بھائی بن جائیں گے، اور جس بچے کے ساتھ مل کر دودھ پیا ہے اس بچے کے بچے بھی اس بچی پر حرام ہو گئے، اس لیے کہ یہ بہن بھائی ہیں، اور جس کے ساتھ دودھ پیا اس کے بچے اس کے بھتیجے بنیں گے۔ تو جیسے جس بچے کے ساتھ دودھ پیا ہے اس سے نکاح حرام ہے، اس بچے کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے، کیونکہ بچے کا بچہ کیا بنے گا؟ اس کا بھتیجا۔ جی، وَلَا يَتَزَوَّجُ الصَّبِيَّ، یہاں سے صاحب قدوری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا اس بچے کے لیے جیسے اس عورت کے شوہر سے نکاح حرام ہے، وہ رضاعی باپ بنتا ہے، ایسے ہی اس بچے کا نکاح اس خاتون کے شوہر کی بہن سے بھی حرام ہے، اس لیے کہ وہ بہن اس بچے کی پھوپھی بنے گی، ٹھیک ہے؟ وَإِذَا اخْتَلَطَ اللَّبَنُ، اب یہاں سے صاحب قدوری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی عورت کے دودھ کو دوہا گیا، نکالا گیا پستانوں سے، وہ نکال کر اس دودھ کو ملا دیا پانی کے ساتھ، پھر وہ دودھ جو پانی ملا ہوا ہے کسی بچے یا بچی کو پلایا، کیا اس سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں؟ تو فرمایا دیکھیں گے اگر دودھ غالب ہے، دودھ زیادہ ہے تو اس سے رضاعت ثابت ہوگی، غالب کا اعتبار ہے، اور اگر دودھ مغلوب ہے
دودھ کم ہے پانی زیادہ ہے پھر رضاعت ثابت نہیں ہوگی. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر 5 گھونٹ یا اس سے زائد دودھ موجود ہے تو ہر حال میں رضاعت ثابت ہوگی، چاہے پانی غالب ہو چاہے دودھ غالب ہو، کیونکہ وہ کہتے ہیں اس میں حقیقتاً دودھ تو موجود ہے، جب موجود ہے تو رضاعت ثابت ہوگی. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، غالب کا اعتبار ہوتا ہے، مغلوب کل معدوم ہوتا ہے، وہ معدوم کی طرح ہوتا ہے. یہ بالکل ایسے ہو جائے گا جیسے ایک آدمی نے قسم کھائی کہ وہ کیا کہتے ہیں دودھ نہیں پیے گا، پھر اس نے ایسا دودھ پیا کہ جس میں پانی ملا ہوا تھا اور پانی غالب تھا، تو وہ خالص نہیں ہوتا. تو یہاں بھی اگر بکری کا دودھ غالب ہے عورت کا دودھ مغلوب ہے تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی. وَإِذَا اخْتَلَطَ بِالطَّعَامِ، یہ تو تھا کہ دودھ مل گیا پانی کے ساتھ. اب یہ ہے کہ دودھ دوہا پستانوں سے، عورت کے پستانوں سے، پھر اس کو ملا دیا کسی کھانے کے ساتھ. اب کیا ہوگا؟ تو امام صاحب یہ فرماتے ہیں چاہے دودھ غالب ہو یا مغلوب ہو، بہر صورت اس سے جو ہے رضاعت ثابت نہیں ہوگی. لیکن صاحبین کہتے ہیں نہیں، یہاں بھی وہی بات ہے، اگر دودھ غالب تو رضاعت ثابت ہوگی، اگر دودھ غالب نہیں تو رضاعت ثابت. لیکن صاحبین تھوڑی سی تفصیل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تفصیل ہمارے نزدیک تب ہے کہ جب اس کھانے میں دودھ ڈال کر کھانے کو پکایا نہ گیا ہو. اگر اس کو پکا دیا گیا تو پھر چاہے دودھ غالب ہو یا مغلوب ہو بہر صورت رضاعت ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ کہتے ہیں جب دودھ پک جائے نا تو اس کی حالت بدل جاتی ہے. جب حالت بدل گئی تو اب رضاعت ثابت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب دودھ کو پکایا نہ گیا ہو، تو اب اگر دودھ غالب ہو تو رضاعت ثابت ہو جائے گی، اگر دودھ مغلوب ہو تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی. ولی ابی حنیفہ سے امام صاحب کی دلیل پیش کی ہے. امام صاحب کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں جب دودھ کو ملایا کھانے کے ساتھ تو آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کھانا مقصود ہوتا ہے، دودھ مقصود نہیں ہوتا ہے. تو گویا کہ دودھ تابع ہے، کھانا اصل مقصود ہے. تو پھر تابع چاہے بڑھ بھی جائے تو اصل کا حکم نہیں لیتا وہ، اس لیے چاہے دودھ بڑھ بھی جائے تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی. یہاں تک کہ اگر اتنا دودھ ڈال دیا گیا کھانے کے اندر ہر لقمے کے ساتھ دودھ ٹپکتا ہے تب بھی رضاعت ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں جب مقصود کھانا ہے تو دودھ چاہے جتنا مرضی ڈالتے جائیں وہ مقصود نہیں بنے گا، تابع ہی رہے گا، اس لیے اس کا اعتبار نہیں ہوگا. بات سمجھ گئے آپ لوگ؟ وَإِذَا اخْتَلَطَ بِالدَّوَاءِ وَاللَّبَنِ غَالِبٌ. اب مسئلہ یہ ہے کہ عورت کا دودھ دوہا، دودھ دوہنے کے بعد اس دودھ میں دوائی ڈالی گئی. کیا ڈالی گئی؟ دوائی. اب دیکھیں گے کہ دودھ غالب ہے یا دوائی. اگر یہاں دودھ غالب ہے تو حرمت ثابت ہو جائے گی، کیونکہ یہاں ہم یہ سمجھیں گے جو دوائی ڈالے گی وہ صرف دودھ کو تقویت دینے کے لیے ہے. اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اگر دوائی غالب ہوگی تو پھر حرمت ثابت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. وَإِذَا اخْتَلَطَ اللَّبَنُ بِلَبَنِ الشَّاةِ. اب مسئلہ یہ ہے کہ عورت کا دودھ مل گیا بکری کے دودھ کے ساتھ، اب کیا ہوگا؟ تو یہاں بھی وہی سابقہ مسئلہ کہ غالب کا اعتبار ہوگا. اگر عورت کا دودھ غالب تو رضاعت ثابت ہوگی، اگر بکری کا دودھ غالب تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی، جیسے پانی کے مسئلہ میں گزرا ہے. وَإِذَا اخْتَلَطَ اللَّبَنُ امْرَأَتَيْنِ. اب مسئلہ یہ ہے کہ 2 عورتوں کا دودھ مل گیا، مثال کے طور پر رضوانہ اور مسعودہ، ان کا دودھ پستانوں سے نکالا اور ان کو آپس میں مکس کر دیا. اب کیا ہوگا؟ حرمت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو کس سے؟ ایک سے دونوں سے. تو اس میں امام ابو یوسف کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر رضوانہ اور مسعودہ دونوں کا دودھ مکس کر دیا گیا اور اس کو پی لیا پیر صاحب نے تو دونوں اس کی رضاعی مائع بن جائے گی، دونوں سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی. ٹھیک ہے. امام ابو یوسف کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہاں پر جو ہے نہ بلکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جس عورت کا دودھ غالب ہوگا اس کا اعتبار ہے. اگر مسعودہ کا دودھ غالب ہے تو مسعودہ سے حرمت ثابت ہوگی،
اگر رضوانہ کا دودھ غالب ہے تو رضوانہ سے ثابت ہوگی، وہ اس کو قیاس کرتے ہیں پانی کے مسئلے پر۔ لیکن امام محمد اور امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر حرمت جو ہے وہ دونوں سے ثابت ہو جائے گی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ دودھ دونوں جو ہے وہ عورتوں کے ہیں، یہ جنس واحد ہے، اور جنس پر غالب نہیں آتی، چاہے ایک زیادہ ہو دوسری کم ہو، وہ ایک دوسرے پہ غلبہ نہیں پاتی۔ تو چونکہ دونوں کا دودھ مقصود بن کر ہے، تو جب دونوں کا دودھ مکس کر کے پیا ہے تو دونوں سے ہی حرمت ثابت ہوگی، ایک سے ثابت نہیں ہوگی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اس میں دو روایتیں ہیں، ایک روایت وہی یعنی کہ امام ابو یوسف والی کے غالب کا اعتبار ہے، اور دوسری امام محمد اور امام ظفر والی کے دونوں سے حرمت ثابت ہوگی۔ اور فرماتے ہیں کہ اصل مسئلہ کا اختلاف دار و مدار مسئلہ یمین پر ہے، کہ یمین کے مسئلہ میں اختلاف ہوا ہے۔ یمین کا مسئلہ یہی ہے، مثال کے طور پر پیر صاحب نے کہا کہ میں رضوانہ کا دودھ نہیں پیوں گا، پھر اس نے رضوانہ کا دودھ پیا، ایسا دودھ کہ جس کے دودھ کے ساتھ مسعودہ کا دودھ ملایا گیا تھا، تو وہاں پر جو ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر رضوانہ کا دودھ غالب ہوگا تو یمین ثابت ہوگی، اگر رضوانہ کا دودھ مغلوب ہے تو ثابت نہیں ہوگی۔ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں چاہے رضوانہ کا دودھ غالب ہو یا مغلوب ہو، بہر صورت پینے سے یہ حانث ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اس میں دونوں روایتیں ثابت ہیں۔ وَإِذَا نَزَلَ لِلْبِكْرِ، اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک باکرا عورت، مثال کے طور پر رضوانہ جو ہے نا، یہ باکرا عورت ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی، اس کے پستانوں میں دودھ اتر آیا۔ دودھ دو طرح سے اترتا ہے، ایک تو بچے پیدا ہونے سے، دوسرا دوائیوں کے ذریعے بھی اترتا ہے۔ مثال کے طور پر اسے دوائیوں کے ذریعے دودھ اتار لیا، اب باکرا کو دودھ اترا، اب اس نے کسی بچے کو دودھ پلا دیا، تو اس بچے کو دودھ پلانے سے حرمت ثابت ہو جائے گی، کیونکہ نص مطلق ہے، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، یہاں ذکر نہیں ہے کہ سیبہ دودھ پلائے، شادی شدہ پلائے، یا باکرا پلائے جو غیر شادی شدہ ہے، یہاں چونکہ مطلق ہے اس لیے چاہے باکرا کا دودھ اترے وہ دودھ پلا دے یا شادی شدہ دودھ پلا دے، دونوں سے حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اور دوسری عقلی دلیل یہ ہے، دیکھیں حرمت ثابت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس دودھ کے ذریعے ہڈیاں بڑھتی ہے، گوشت بڑھتا ہے، یہ جزو بدن بنتا ہے، اور جس طرح ہڈیاں اور گوشت بڑھتی ہے اس دودھ سے، کہ جو دودھ شادی شدہ عورت کے پستانوں سے نکلے تو یہی ہڈیاں اس دودھ سے بھی بڑھے گی جو باکرا کے پستانوں سے نکلے، اس لیے اس سے بھی حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ وَإِذَا حُلِبَ، صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت فوت ہو گئی، فوت ہونے کے بعد اس کا دودھ دوہنے کے بعد کسی بچے کو پلایا، کیا اس مردہ عورت کے دودھ پلانے سے اس مردہ عورت سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں؟ تو اس میں ہم حناف کا مسلک یہ ہے کہ اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مردہ عورت سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ امام شافعی کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو سب سے پہلے جو حرمت ثابت ہوتی ہے وہ اس عورت سے ہوتی ہے، پھر اس عورت کے واسطہ سے دوسرے رشتے حرام ہوتے ہیں، اور اس عورت سے حرمت ثابت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے یہ محل حرمت نہیں رہی، اب مر چکی ہے، حرمت ثابت کر کے کرو گے کیا، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور مزید اپنی بات کو مستحکم کرتے ہوئے امام شافعی دوسرا قیاس پیش کرتے ہیں کہ یہی تو وجہ ہے، اگر مرنے کے بعد کسی عورت سے وطی کی گئی تو وطی کرنے سے اس عورت سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی، تو مرنے کے بعد اگر کسی بچے کو دودھ پلایا گیا کسی عورت کا تو اس سے حرمت رضاعت بھی ثابت نہیں ہوگی۔ ہم حناف کی دلیل والانا سے دی، ہم کہتے ہیں دیکھو حرمت رضاعت کے ثابت ہونے کی وجہ اعضاء کا بڑھنا، دودھ پینے سے اعضاء کا بڑھنا اور جسم کا ہڈیوں کا بڑھنا ہے، اور جس طرح زندہ عورت کے دودھ پینے سے اعضاء اور گوشت بڑھتے ہیں، ویسے ہی مردہ عورت کے دودھ پینے سے بھی اعضاء اور گوشت بڑھیں گے۔
تو اس لیے زندہ عورت کا دودھ پلانے سے جیسے حرمت رضاعت ثابت ہوگی، مردہ عورت کا دودھ پلانے سے بھی حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ وَهَذِهِ الْحُرْمَةِ، یہاں سے امام شافعی رحمہ اللہ کی دونوں دلیلوں کا جواب دیا گیا ہے۔ انہوں نے پہلے ہی دلیل یہ پیش کی کہ حرمت پہلے ثابت ہوگی اس مردہ عورت سے، اس سے حرمت ثابت کرنے کا ہمیں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ ہم نے کہا فائدہ کیوں نہیں ہے؟ فائدے ہی فائدے ہیں اس کے اندر۔ مثال کے طور پر جس بچی کو اس مردہ عورت کا دودھ پلایا گیا ہے وہ 2 سال کی تھی فرض کریں، اور اس 2 سال کی بچی کا ایک شوہر بھی تھا، ٹھیک ہے، بچپن میں نکاح ہو گیا۔ اب اس بچی کے دودھ پینے سے یہ وہ مرنے والی خاتون اس بچی کے شوہر کی رضاعی ساس بن گئی۔ اب اگر اس مردہ عورت کا کوئی محرم نہیں ہے اس کو دفنانے کے لیے، تو یہ رضاعی داماد اس کو دفنا سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر اس عورت کو، مردہ عورت کو تیمم دینے کی نوبت آئی اور تیمم دینے والا کوئی ذی رحم محرم نہیں ہے، تو اس بچی کا شوہر چونکہ رضاعی داماد ہے تو وہ اس کو تیمم کرا سکتا ہے۔ تو دیکھو فائدہ تو حاصل ہو گیا ہمیں۔ تو آپ کیسے کہتے ہو کہ حرمت ثابت کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا؟ اور دوسری دلیل انہوں نے پیش کی تھی قیاس، کہ اگر مردہ عورت کے ساتھ وطی کی گئی تو حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی۔ تو اس کا جواب بھی دیا اما الجزئیت فی الوطی سے، دیکھو جو حرمت مصاہرت ثابت ہونے کی علت ہے وہ بچہ ہے، اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور مردہ عورت سے بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو چونکہ حرمت مصاہرت ثابت ہونے کی وجہ وہ بچہ تھا درمیان میں، وہ بچہ پیدا ہونا نہیں، اس لیے حرمت مصاہرت ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور حرمت رضاعت ثابت ہونے کی وجہ وہ اعضاء کا بڑھنا ہے، اعضاء کا بڑھنا جیسے زندہ عورت کے دودھ پینے سے ہوگا وہ مردہ عورت کے دودھ پینے سے بھی ہوگا۔ اس لیے حرمت رضاعت کا سبب اور ہے، حرمت مصاہرت کا سبب اور ہے۔ یہ قیاس مع الفارق ہے، یہ قیاس قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَإِذَا احْتُقِنَ الصَّبِيُّ بِاللَّبَنِ، یہاں سے صاحب قدوری یہ بتانا چاہتے ہیں، حقنہ کہتے ہیں کہ پاخانہ کے رستہ سے دوا داخل کرنا علاج کے لیے۔ اب یہاں صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک بچے کو دودھ دیا پاخانہ کے رستہ سے، کسی ڈاکٹر نے کہا کہ اس بیماری کا علاج یہی ہے، جو بھی وجہ بنی بہرحال، لیکن پاخانہ کے رستہ سے بچہ کو دودھ کسی عورت کا اس کے اندر داخل کیا گیا، کیا اس سے حرمت ثابت ہوگی؟ تو ہم شیخین کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاخانہ کے رستہ سے بچہ کو دودھ پیٹ میں پہنچایا گیا تو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی، لیکن امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر پاخانہ کے رستہ سے پہنچایا گیا ہے اس سے بھی حرمت ثابت ہو جائے گی۔ اور اس کو قیاس کرتے ہیں روزے پر، جیسے روزے کی حالت میں پاخانہ کے رستہ سے دوا داخل کرنے سے روزہ کیا ہوتا ہے؟ فاسد ہو جاتا ہے، ایسے ہی پاخانہ کے رستہ سے دودھ داخل کیا گیا، دودھ داخل کرنے سے رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ وجہ الفرق سے کیا نام ہے، شیخین کی مذہب کی دلیل پیش کی، انہوں نے کہا دیکھو دونوں میں فرق ہے، دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ وہ یہ کہ جو روزہ فاسد ہوتا ہے نا، روزہ فاسد ہوتا ہے ایسی چیزوں سے کہ جو اصلاح بدن کریں، اور پاخانہ کے رستہ سے دوا داخل کرنے سے اصلاح بدن ہوتی ہے۔ اور حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے کہ جب دودھ کے ذریعے اعضاء بڑھیں، اعضاء میں بڑھوتری ہو، اور پاخانہ کے رستہ سے دودھ داخل کرنے سے اصلاح بدن تو ہوگا لیکن اعضاء نہیں بڑھیں گے، گوشت نہیں بڑھے گا۔ گوشت بڑھنا، اعضاء بڑھنا یہ صرف ہوگا منہ کے رستے سے داخل کرنے سے۔ تو چونکہ روزہ کے فاسد ہونے کی وجہ اصلاح بدن ہے، اور رضاعت کے ثبوت کی وجہ اعضاء کا بڑھنا ہے، اور پاخانہ کے رستہ سے دوا یا دودھ داخل کرنے سے اصلاح بدن تو ہوگی، اس لیے روزہ فاسد ہو رہا تھا، لیکن پاخانہ کے رستہ سے دودھ داخل کرنے سے اعضاء کا بڑھنا یہ ثابت نہیں ہوگا، یہ صرف منہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اگر پاخانہ کے رستہ سے دودھ داخل کیا گیا تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی، رضاعت ثابت ہوگی تو صرف منہ کے رستہ سے دودھ داخل کرنے سے۔ وَإِذَا نَزَلَ لِلرَّجُلِ، اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کا دودھ اتر آیا، اتنا موٹا تازہ آدمی تھا کہ اس کے پستانوں میں دودھ اتر آیا،
بس اوقات اتر آتا ہے۔ اگر کسی آدمی کے پستانوں سے دودھ اترا، وہ کسی بچے نے پی لیا، تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ حقیقت میں دودھ نہیں ہے، کیونکہ جب حقیقت میں دودھ نہیں ہے تو اس سے نشو و نما بھی نہیں ہوگی یا اعضاء بھی نہیں بڑھیں گے، کیونکہ دودھ صرف جو ہے نا اس وقت متصور ہوتا ہے کہ جب اس سے بچہ پیدا ہو سکے، اور مرد سے بچہ پیدا نہیں ہوتا، اس لیے اس سے اترنے والا دودھ بھی قابل قبول نہیں ہوگا، اس سے نشو و نما نہیں ہوگی، اس لیے مرد کا دودھ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ وَإِذَا شَرِبَ صَبْيَانٌ، اب مسئلہ یہ ہے کہ دو بچوں نے مل کر کسی بکری کا دودھ پیا، تو کیا بکری کا دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوگی؟ فرمایا نہیں، بکری کا دودھ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جزئیت کا تعلق جو ہے یہ آدمیوں کے درمیان ہے، یہ جانوروں سے جو ہے جزئیت ثابت نہیں ہوتی۔ جب جانوروں سے جزئیت ثابت نہیں ہوتی تو اس سے حرمت بھی ثابت نہیں ہوگی۔